دوستوں آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا قہارو یا جبارو کا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے جلالی اسماء اعظم ہیں۔ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو ایک مٹھی چینی یا چاول کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد، جادو، جنات، بے برکتی سب کچھ چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ اگر آپ لا علاج بیماری کا شکار ہیں تو آپ کے جسم سے چیخیں مارتی ہوئی بیماریاں بھی بھاگیں گی۔ ریشے ریشے سے یقین کریں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایسا عمل ہے یا قہر یا جبارو کا، لیکن بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک گلاس پانی کا لیں، اس پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر آپ لوگ پانی پہ دم کریں گے اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں گے۔ یقین کریں جتنی روحانیت ہے اس وظیفے کی وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائے گی، اور پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بیدار ہو جائے گی۔ یعنی اللہ والوں، آج کل جو فراڈ چل رہا ہے دوسروں کو بیوقوف بنانے کا، یعنی بس کسی طرح سے دوسرے کی جیب کے پیسے ہماری جیب میں آ جائیں، یہ جو کلچر چل رہا ہے، اللہ والوں اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کو اللہ پاک اتنی عقل سلیم عطا فرما دیں گے کہ آپ فوری طور پر سمجھ جائیں گے کہ یہ انسان دھوکہ دے گا۔ تو دوستوں یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت بھی ان چیزوں سے کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو دوستوں آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، اور رب العالمین کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت آپ پر ہو جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جسے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 21 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگو گے عطا ہوگا۔ یا قہر یا جبارو یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے 1 سال کا انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ رجب کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں والا، برکتوں والا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو لہٰذا اس دن کی قدر کر لو، لاپرواہی میں مت گزارو۔ انشاءاللہ بند نصیب کھل جائیں گے، بگڑے کام بن جائیں گے۔ اللہ والوں آپ کی زندگی کے اندھیرے نور سے تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ ایسی زندگی عطا ہوتی ہے جس میں عزت بھی ہو، جس میں سکون بھی ہو، جس میں آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے۔ تو اللہ والوں آج ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن یا قہر یا جبارو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کا یہ عمل آپ کو تمام کی تمام مصیبتیں اور پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اللہ والوں آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 21 تاریخ آ جائے، ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کا دن آ جائے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس عمل کو ہرگز بھی عام نہیں سمجھنا، اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، رزق کے تمام بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ یہ نصیبوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، تقدیر کو پلٹنے والی تسبیح ہے۔ بس ایک بار ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یقین کریں مجھے دعائیں دو گے آپ لوگ، خدا کی قسم دعائیں دو گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے
یہ ایسا خاص عمل ہے، بس ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا اور چھوٹا موٹا صدقہ بالخصوص کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر ایک مٹھی چاول یا چینی ہی کیوں نہ ہو، پرندوں کو وہی ڈال دیجیے گا، لیکن صدقہ کرنے کی کوشش لازمی کریے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دے۔ تو اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔
اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن پریشان ہر بندہ ہے، ہر بندہ ہی یقین کرے پریشانی کے عالم میں گھرا ہوا ہے۔ تو اگر اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب کی 21 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ تو دوستو لازمی اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، اور تھوڑا بہت صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک مٹھی چاول اور چینی پر پڑھ لیں گے تو فائدہ آپ کو ہی بڑھ جائیں گے، زیادہ ملنے لگیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں میسر نہیں تو 10-20 روپے پر پڑھ لیں اور اس کو صدقہ کر دیجئے گا، غریبوں کو دے دیجئے گا۔ یقین کریں آپ لوگ دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، مقصد کوئی سا بھی ہو، جیسا میں نے آپ کو بتایا، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، یا پھر کوئی دشمن ہے تنگ کر رہا ہے اس کو زیر کرنا ہے، جو بھی مقصد ہو، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیو۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں
کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو۔ وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں۔ کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتوں سے تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج
ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہار اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وظیفہ پڑھ لیا بڑی محنت سے، توجہ سے، توکل کے ساتھ۔ اب دیکھیں اجرت کا وقت ہے۔ اب اللہ پاک سے دعا کریں اور دعا بہترین انداز میں کریے گا۔ اللہ والوں، ہم لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، اور وہ غلطیاں کون سی ہوتی ہیں؟ دعائیں صحیح طرح سے نہ کرنا۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر دعا ہی اچھے انداز میں نہیں کرو گے تو کامیابیاں کہاں سے ملیں گی؟ تو دعا اچھے انداز میں کرے، ادب والے انداز میں کرے۔ یہ نہیں کہ جلد بازی میں بس دعا کری اور بس کام ختم۔ نہیں بھائی، دعا بہترین انداز میں کرو، رو رو کر کرو، گڑ گڑا کے کرو، لمبی دعا کرو۔ رٹی رٹائی جو یاد دعائیں ہیں نا، رب کو تمہاری ان رٹی ہوئی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کہ سپیڈ سے رٹی ہوئی دعائیں پڑھی اور بس
اللہ والوں ایسا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دعا دل سے کری اور روتے ہوئے کری، تڑپتے ہوئے کری، پھر دیکھیں رستے کیسے کھلتے ہیں. کیونکہ ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے یہ آج کے دن کا سب سے خاص عمل ہے. اور اگر کچھ چینی وغیرہ آپ نے رکھا ہے تو اس کو پرندوں کو ڈال دیں، چھت پہ ڈال دیں، پرندے کھا لیں گے. اگر چینی رکھی ہے تو چونٹیوں کو ڈال دیں، تو پھر وہ یہ عمل آپ کا ہو جائے گا، بہترین طریقے سے ہو جائے گا. کیونکہ صدقہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، اور ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی. تو اللہ والوں اس عمل کو لازمی پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا. آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے، تیسرے اتوار کا دن ہے. اللہ رب العالمین یہ دن ہمارے لیے کامیابیوں سے بھرا ہوا بنا دے. آج ہماری مکمل حفاظت فرمائے، ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شر سے بھی بچائے. اللہ رب العالمین ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیشہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.